بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں میں دو نبی عالمگیر بین الاقوامی نبی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں کثیر ممالک میں دعوت دین کا پیغام پہنچایا۔ اللہ پاک نے انہی دو نبیوں کو سب سے زیادہ آزمایا۔ ان دو نبیوں کو ایک سے ایک بڑے امتحان میں ڈالا گیا اور قدم قدم پر کڑے سے کڑے امتحان لیے گئے، اور انہی دو نبیوں نے پوری کائنات کی سیر کی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ معراج محمدی علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جبکہ معراج ابراہیمی کے لیے قرآن پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عزیز ساتھیو، تفسیر جلالین میں ہے 19/50 نمبر والی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں وہ واحد نبی ہیں جن کا احترام تقریباً سب ادیان والے کرتے ہیں۔ مسلمان، عیسائی، یہودی وغیرہ ہر آسمانی کتاب والے حضرت ابراہیم کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ مطلب تمام آسمانی کتاب والے لوگ حضرت ابراہیم کی مخالفت کو حرام اور کفر سمجھتے ہیں۔ اس عزت و احترام ملنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اس دعا سے واضح ہوا اچھی نیت سے اپنی نیک نامی کی شہرت چاہنا سنت ابراہیمی ہے۔ یاد رکھیں، بڑی قربانیاں دینے سے بڑا مقام ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشوں سے حضرت محمد علیہ السلام گزرے ہیں، اس لیے ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، اور دوسرے نمبر پر افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنا آبائی گھر وطن چھوڑا، ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کی۔ دوسری بڑی آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب خدا کے نام کو سننے کے لیے اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ تیسری بڑی آزمائش، اللہ پاک کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو کالے خشک پہاڑوں کے درمیان ویران وادی میں چھوڑ آئے۔ چوتھی بڑی آزمائش، اللہ پاک کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی۔ پانچویں بڑی آزمائش، ظالم نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ ظالم کافر لوگ آتش نمرود کو حضرت ابراہیم کے سامنے بھڑکاتے اور بڑھاتے رہے، لیکن ظالم نظام کے سامنے حضرت ابراہیم نے معمولی سی لچک بھی نہ دکھائی۔ تنے تنہا سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا، حق کے لیے ڈٹے رہے۔ آپ نے اپنے بچپن ہی میں ہر قسم کی شرک کی بنیادیں ہلا ڈالیں، شرک کی جڑیں اکھاڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے بہت زیادہ دانش مندانہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم شرکیہ ماحول میں پیدا ہوئے، یعنی دنیا میں ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، طرح طرح کی چیزوں کو پوجا جا رہا تھا۔ آگ پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی عام تھی، اور بت پرستی تو بہت زیادہ عام تھی۔ حضرت ابراہیم کے چاروں طرف ظالم مشرک معاشرہ تھا، اس لیے دانش مند حضرت ابراہیم نے اپنے لڑکپن میں دانش مندی سے مخلوق کو مخلوق کی پوجا سے منع کیا،
اور فرمایا جو بھی چیز بنائی گئی ہو جس کی حالت بدلتی ہو وہ چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا خدا وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ایک ہی حال پر ہو۔ حضرت ابراہیم نے انتہائی محنت اور دانش مندی سے مسلسل 37 سال ملک عراق میں دعوت توحید دی، اور اس 37 سالہ دعوت حق کا اثر ملک عراق میں صرف 2 انسانوں پر ہوا، حضرت لوط اور حضرت سارہ۔ ان دونوں نے حضرت ابراہیم کو سچا نبی تسلیم کیا، بقیہ سب عراقی لوگ مردہ دل ثابت ہوئے۔ عزیز ساتھیو، اس 37 سالہ حکیمانہ دعوت حق کی جھلک آپ کو اس واقعے میں نظر آئے گی۔ مردہ دل کافروں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور انہیں ان کی نظر میں غلط ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے ایک دانش مندانہ منصوبہ بنایا۔ واقعہ یہ ہے، ایک دفعہ حضرت ابراہیم چپکے سے کافروں کے مندر میں اس وقت داخل ہوئے کہ جب مندر میں کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم مندر میں داخل ہو کر مندر کے سارے بت توڑ ڈالے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ سب سے بڑے بت کو نہ توڑا اور اس کے گلے میں اپنی کلہاڑی لٹکا دی۔ پھر جب مندر سے باہر نکل آئے تو کافر قوم جب اپنی مندر میں آئے، انہوں نے اپنے بتوں کی بربادی دیکھی تو سارے پجاری جذباتی ہو کر غصے سے بولے، یہ گستاخانہ کام کس نے کیا ہے؟ ہم ہرگز اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کون ہے وہ؟ کچھ لوگ بولے، اس پورے علاقے میں بتوں کی مخالفت کرنے والا، بتوں کی کھل کر مخالفت کرنے والا ایک ہی انسان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یقیناً یہ اسی کی حرکت ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت ابراہیم کو اسی مندر میں لایا گیا اور پوچھا گیا، اے نوجوان، یہ کس کی حرکت ہے؟ بتوں کی یہ حالت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ پنڈت اور سوامی بول پڑے، اے ابراہیم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ تب حضرت ابراہیم نے اتمام حجت کرتے ہوئے، غلط کام پر لاجواب کرتے ہوئے ان سے فرمایا، جو چیز بات نہ کر سکے، جو چیز خود کو بچا نہ سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے پھر خدا کیوں سمجھتے ہو؟ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ دانش مندانہ جواب سن کر سارے پجاری لاجواب ہو گئے، اپنے دل میں اپنے عقیدے پر شرمندہ ہو گئے، لیکن ساتھ ہی اپنے بڑوں کی پرمپرا کا خیال غالب آ گیا۔ اندھی عقیدت، اندھی پیروی کا جذبہ غالب آ گیا، اس لیے بولے، اے ابراہیم، ہمیں دلیلیں نہ دو، ہم بغیر کسی دلیل کے بتوں کو حق سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ عبادت نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بڑوں سے زیادہ سیانے نہیں ہو سکتے۔ اے ابراہیم، تم غلط ہو، ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم نے قوی مضبوط ترین دلائل سے بات کی، لیکن کافروں کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی۔ ان کے پاس جواب دینے کے لیے اگر کوئی دلیل تھی تو بس ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ بولتے رہے، ہمارے بزرگ غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑوں کے مقابلے میں ہر ایک کی بات غلط ہے۔ عزیز ساتھیو، ہر معاملے میں بغیر دلیل کے اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والی سوچ نے کافروں کو ہدایت سے محروم رکھا۔ اسی لیے ہر نبی نے اندھی عقیدت کی مخالفت کی ہے۔
عزیز ساتھیوں، آگے قصہ سنیے۔ کافر لوگ جذباتی ہو کر غصے سے بولے، ہم نے ابراہیم کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کی ہے، اس لیے ہم اسے عبرتناک سزا دیں گے۔ سپاہیوں نے حضرت ابراہیم کو زنجیروں سے باندھ دیا اور پھر قوم کے وڈیروں نے فیصلہ سنا دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے بڑے پیمانے پر آگ بھڑکائی جائے۔ پھر ایک کھلے میدان میں حضرت ابراہیم کو باندھ دیا گیا اور مسلسل ظالم لوگ حضرت ابراہیم کے سامنے آگ بھڑکاتے رہے اور آگ بڑھاتے رہے۔ حضرت ابراہیم آتش نمرود کے سامنے اس سخت آزمائش کے موقع پر بھی نہیں گھبرائے، اکیلے تھے پھر بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے نظریے پہ ڈٹے رہے۔ تب ظالموں نے خود کو آگ کی حرارت سے بچاتے ہوئے آگ سے دور حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر اونچی بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان میں پھینک دیا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈک والی بن جا۔ یعنی اللہ پاک نے بے مثال قربانیاں دینے والے کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیا، آگ کو راحت پہنچانے والی بنا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو حضرت ابراہیم صحیح سلامت کھڑے نظر آئے۔ تب ظالم سرکش مردہ دل کافروں نے اس معاملے کو جادو کہہ دیا اور ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ بادشاہ نمرود تک یہ معجزاتی خبر جب پہنچی تو سپر بادشاہ نمرود نے آرڈر جاری کیا، ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ تاریخ طبری جلد اول حصہ اول میں لکھا ہے، بادشاہ نمرود اتنا ترقی یافتہ بادشاہ تھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی جسامت والا تجربے کار ٹریننگ دیا ہوا پرندہ تھا۔ اس عظیم پرندوں کے پنجوں کے ساتھ صندوق کو باندھ دیا جاتا، پھر اس صندوق میں نمرود بیٹھ کر اتنی اونچی اڑان اڑتا کہ نیچے زمینی بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذرے محسوس ہوتے تھے۔ اس صندوق میں بیٹھ کر نمرود دنیا بھر کی سیر کرتا تھا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، سب سے پہلی فضائی اڑان بادشاہ نمرود نے لی تھی۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم اور بادشاہ نمرود کا جب آمنا سامنا ہوا تو نمرود بولا، اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کی توہین کیوں کی؟ حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا، وہ محض پتھر کے بت ہیں، سچے خدا نہیں ہیں، سچا خدا صرف ایک ہی ہے۔ نمرود غصے سے بولا، پھر سچا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے نرمی سے جواب دیا، سچا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا، پھر تو سچا خدا میں ہوں، کیونکہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے آرڈر دیا، ایک سزائے موت والے مجرم کو آزاد کر دیا جائے اور ایک کو ابھی میرے سامنے میرے حکم پر قتل کر دیا جائے۔ جب نمرود کے حکم پر دونوں کام ہو گئے تو نمرود بولا، دیکھو، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، تو پھر مجھے اپنا خدا مان لو۔ حضرت ابراہیم اس سخت آزمائش کے موقع پر بھی نہیں گھبرائے، اس لیے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرج کر فرمایا، اے بادشاہ نمرود، میرا سچا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو فأت بہا من المغرب، سورج کو ایک دفعہ مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ نمرود مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، یہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد نمرود اور تمام نمرودیوں پر مہلک مچھروں کا عذاب مسلط کر دیا گیا
اور حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت سارہ، ان تینوں کے لیے ملک عراق سے ہجرت کرنے کا حکم الہی آیا۔ تب تینوں نے ملک عراق چھوڑا۔ حضرت لوط ملک اردن میں جا کر آباد ہو گئے، وہاں تبلیغ کرتے رہے، جبکہ حضرت ابراہیم اور آپ کی بیوی حضرت سارہ نے ملک شام کے علاقے فلسطین میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت عراق کے بعد حضرت ابراہیم کی بقیہ زندگی ملک مصر، ملک شام اور ملک سعودی عرب میں کیسے گزری، اگلی قسط میں بیان کیا